اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ کامیابی کیا ہے، آپ لوگ مجھے یہ جواب دیں گے کہ جس کے پاس دولت ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس بادشاہی ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن میرے بھائی بات ایسی نہیں ہے۔ اگر دولت کامیابی کا پیمانہ ہوتی تو میرے بھائی دنیا میں آج تک قارون جیسا انسان آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دولت سے نوازے ہیں، 70 اونٹوں پر اس کے خزانے کی کنجیاں چابیاں جاتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ہے؟ 70 اونٹوں پر صرف خزانے کی کنجیاں جاتی تھی، چابیاں جاتی تھی، اتنے مالدار تھا قارون۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دنیا سے ناکام لوٹا ہے، وہ دنیا سے ناکام لوٹا ہے، وہ ناکامی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دولت کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے۔ اگر طاقت کامیابی کا پیمانہ ہوتی تو میرے بھائی فرعون کے پاس جو طاقت تھی، جو فوج تھی، اس زمانے میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس زمانے میں فرعون کے پاس 16 لاکھ فوج تھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ کتنی؟ 16 لاکھ فوج تھی اس زمانے میں۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کے فوج کے سمیت سمندر میں ڈبا دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو میرے بھائی اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ طاقت بھی کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے۔ اگر بادشاہت، اگر حکومت کامیابی کا پیمانہ ہوتی تو میرے بھائی دنیا میں آج تک نمرود جیسا بادشاہ گزرا ہے، اس کے جیسا بادشاہت دنیا میں کوئی دیکھا ہے نہ آئے گا نہ دیکھے گا۔ پوری دنیا پہ اس کی حکومت تھی اس وقت۔ آج تو ہم امریکہ اور رشیا کو تو سپر پاورز مانتے ہیں، لیکن میرے بھائی رشیا کے اوپر امریکہ کو پاور نہیں ہے، امریکہ کے اوپر رشیا کو پاور نہیں ہے۔ لیکن نمرود کے پاس اس وقت پوری دنیا پہ حکومت تھی، پوری دنیا پہ بادشاہت تھی۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ایک اللہ کی کم ترین مخلوق، ایک لنگڑے مچھر کے ساتھ اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کو ہلاک و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مچھر نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ میں تیری کم ترین مخلوق، وہ بھی لنگڑا، میں اس کا کیا بگاڑوں گا؟ اللہ نے فرمایا آپ کا کام ہے دماغ کے اندر گھسنا اور ٹونگا مارنا، تکلیف تو ہم پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بادشاہت، حکومت کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی طاقت کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے، دولت کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے، حکومت کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے۔ تو کامیابی کیا ہے؟ یہ خبر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں، ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ کامیابی کیا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، غلام ابن غلام، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نسب نامہ کوئی نہیں ہے، ان کے باپ دادا کے علاوہ اس کے نسب میں کوئی کسی کو نہیں جانتے۔ لیکن جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے گلیے میں چلتے تو آواز آتی تھی عرش پر، ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلتے تھے مکے کے گلیوں میں لیکن آواز آتی تھی چلنے کی عرش پر۔ تو اس کا مطلب ہوا آپ کے جیبیں خالی، آپ کے کپڑے پھٹے پرانے، اگر آپ چاہے فقیر بھی ہوں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے راضی ہیں تو تم دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہے دولت دار بھی ہو، مالدار بھی ہو، اگر چاہے آپ کے پاس کتنی ہی بڑی فوج کیوں نہ ہو، اگر چاہے آپ کے پاس کتنے مال کیوں نہ ہو، اگر چاہے آپ کے پاس کتنی ہی بڑی حکومت کیوں نہ ہو،
اگر اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے ناراض ہیں تو تم دنیا کے سب سے ناکام ترین انسان ہیں، ناکام ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی ہمیں بتا کے گئے ہیں، وہ زندگی کو اپنا لیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ تو اللہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں پیسہ کماؤ، کامیاب ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دنیا کی نہ سننا، دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ تو بندہ وہ کرتا ہے جو بندہ چاہتا ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، پھر دیکھو وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔